نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية وإن امرأة إذا استعفرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ وہ زنا کرتی ہے، اور جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کی طرف جائے ایسی ہے یعنی وہ زانیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ ہر وہ آنکھ جو غیر محرم کی طرف اٹھے، یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، تو اگر کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھے یا کوئی عورت وہ کسی مرد کی طرف دیکھے، ایسا مرد جو غیر محرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ زانی ہے، یعنی اگر شخص دیکھتا ہے تو وہ زانی ہے، اگر عورت کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے تو وہ زانیہ عورت ہے۔ اسی طرح زانیہ عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بھی زانیہ ہے جو کسی غیر محرم کو اس طرح دیکھے کہ مجلس میں اس کے سامنے سے گزرے اور مرد اس کو دیکھیں، اس نیت سے وہ عورت لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور زیب و زینت کرتی ہے، تو یہ عورت ایسی ہے گویا کہ وہ خدا نخواستہ زانیہ ہے۔ حالانکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان زنا کرتا ہے اسی طرح انسان کی آنکھ بھی وہ زنا کرتی ہے، یعنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو جو عورتیں بند سور کے پھرتی ہیں، چلتی ہیں، خوشبو وغیرہ یا اسی طرح زیب و زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، اس صورت میں کہ یہ مرد میری طرف متوجہ ہو، مردوں کو مائل کرنے کے لیے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو یہ بھی کل قیامت کے دن زانیہ عورتوں کے ساتھ ہوں گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نجات عطا فرما دیں گے آگ سے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پل صراط پر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ جہنم سے ایک چنگاری آئی آگ کی، اور اس کی ایک آنکھ کو اس نے بسم کر دیا، یعنی اس کی بینائی اس سے چلی گئی آگ کے اس شعلے سے جو اس کی آنکھ کی طرف لپکی۔ جب وہاں سے پل صراط سے اس کا گزر ہوا تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، یا خداوند کریم، ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دی، ساری زندگی تیرے اطاعت کے اندر فرما برداری میں گزار دی، یہ مجھے کیوں اذیت دی گئی، مجھے کیوں تکلیف میں مبتلا کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے فرمایا گیا کہ اے میرے بندے، اس وجہ سے کہ یہ آنکھ گناہگار تھی، تو ایک مقام پر گزر رہا تھا، ایک جگہ سے تیرا گزر ہو رہا تھا کہ تو نے غیر محرم عورت کو دیکھا ترچھی نگاہ سے، تو اس آنکھ نے چونکہ اس غیر محرم کو دیکھا تھا، اسی وجہ سے اس کی سزا ملنی تھی، چنانچہ وہ سزا اس کو وہاں دے دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی ایک گناہ ہے، جس طرح زنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی غیر عورت کو دیکھنا یا عورت کا غیر محرم کو دیکھنا یہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ عورت ایسی ہے جو جیسے زانیہ ہوا کرتی ہے، اسی طرح اس عورت کی مثال دے کر فرمایا۔ اور وہ عورت بھی جہنمی ہے جو اس طرح کا لباس زیب و تن کرے کہ جس سے اس کا جسم جو ہے وہ عیاں ہو جائے اور مردوں کو دکھائی دے۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو خوشبو اس لیے لگائے تاکہ زیب و زینت اس لیے اختیار کرے تاکہ وہ مردوں کو دکھائے اور مردوں کی مجلسوں میں وہ گھومے پھرے، تو اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی مثال بھی زانیہ کی سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے
اور آپ سب مسلمانوں کو اس فعل بد سے محفوظ رکھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لازم آتی ہو اور جس کی وجہ سے انسان کی آخرت کے اوپر وہ برا اثر پڑتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔